حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا، حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رشتے ہمارے لیے اصل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے، لوہے کی ڈھال۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے، وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی، صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ، کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے، باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات، نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ،
سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے، اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھیں، میں نہ گیا، اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبوی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوندے ہی مرے رہن دے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں، فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا،
میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اس سے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لیں, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم, بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے, اس کا اثر اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ان ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا, جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے, جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی, کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے, ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل, آپس میں. اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو 2 مصروں کے اندر شعر میں مضمون ہی پرو کے رکھ دیا. کہنے لگے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کس طرح؟ ریشم کی طرح. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے. پھر منت سماجت نہ کرے اقوام متحدہ آئے تو فلاں آئے تو فلاں آئے, فولاد ہے مومن. ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا, جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا, مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے, مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ تمہارے, اتنی سی بات ہے, یہ تمہارے, اس سے زیادہ نہیں. کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا. فرمایا یہ تمہارے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. حد ہو گئی مدد کرنے کی. بھائی کا بازو پکڑا, گھر لے گئے, کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں, 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو, تمہارے ہو گئے. گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں, وہ والا باغ دوں گا, کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے, رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے, اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا. کہا بھائی ہے, اس کو یہاں بسانا ہے, رکھنا ہے, لانا ہے.
کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے, کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے, کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی, آدھا بانٹ کے دیا. اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس, ڈھیر لگ گئے, بحرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا, مدینے والوں کو, فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر, تم نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی, تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا, اب مال آ گیا ہے, دو آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, دو قسم کی ترجیحات, ایک چیز قبول کر لو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو, وہ تم واپس لے لو, اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں, یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں, یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں. بات ہو رہی تھی, انصار چپ تھے. حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں, پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا. فرمایا بولو, تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے, کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے. یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا, حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں, جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں. ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے, محبوب ہمارے درمیان رہیں, مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے, یہ رحماء بینہم ہے. آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی. حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا ہے تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں, چل دوڑ جاؤ. ملک شام جاتے ہیں, جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں, شام جاتے ہیں, تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار, سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر, یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے, پتہ تو کر. حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں. فرمایا نہیں, وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے, میں گھر ملنے جاؤں گا, گھر رحماء بینہم, کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے, اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے, گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا. جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو. تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے, کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا, جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا, ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا. بھائی یاد رکھے, جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے, اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے. توجہ ہے میری بات پر, جاگ رہے نا آپ لوگ, ادھر دیکھیں. پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے, یہ رومی ہے, یہ کون ہے, پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ ہو. ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہیں, وہ بس کرو جی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ, وہ بس کرو جی فلانے سے, وہ بس کر یار, رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے, لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات اشداء علی الکفار, دوسری بات رحماء بین. اب تیسری بات ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ حاجی مل کے دعا ہی مانگ لیتا, دعا ہی مانگ لیتا مل کے, تو کمال ہو جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی. اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی, ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کمزور لوگوں کی باتیں, کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو جی دیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے. ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے, تلواریں زیادہ تھی, نیزے زیادہ تھے, یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی, پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے,
ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں. ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی. فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے, ساری رات وہ ناچ گانے میں مصروف رہے, اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا. نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے, ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے, ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے. فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی. ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا, پہلے جہاد کرو. کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری, عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا, پہلے جہاد. تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے, پہلے وہ جگہ تو بتائیں. خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے, سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے. وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا, فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا, وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے. وہ تو دور ختم ہو گیا. اب کہاں ہے خانقاہ میں, اب تو نظر نیاز رہ گئی, ختم شریف رہ گیا, عرس پاک رہ گیا, باقی تو معاملہ ختم ہے. وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں. شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے. فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا, ہم جہاد کرتے تھے, اللہ کامیابی دے دیتا. بھائی وہ عبادت, وہ ریاضت, وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا, وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری. حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے.